بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانی انسانی کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی پر رکھا ہے۔ ہر چیز کی زندگی پانی سے متعلق ہے، جڑی ہوئی ہے۔ ہم اور آپ جو زندگی گزارتے ہیں پانی کی اہمیت سے واقف ہیں، اور پانی کی قلت کس قدر ہم سب کے لیے مشکل کا باعث ہو جاتی ہے ہم سب اس سے بھی واقف ہیں۔ اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں پانی کی قلت کی شکایت، بارش کے رک جانے کی شکایت اور گرمی کی شدت کا مسئلہ سب کے اوپر ہے۔ تمام بھائیوں سے، بہنوں سے اس موقع پر جو اپیل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اہالیان ممرہ، شہر ممرہ کے مسلمان مرد و خواتین، اس بات کی خبر آپ کو دی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل صبح ٹھیک 7 بجے، یعنی 22 جون کو کل صبح 7 بجے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہاں نائس ورلڈ جو ٹاور ہے، بلڈنگ ہے، اس کے بالکل مقابل میں ایم ایم ویلی والے راستے پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ استسقاء کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ صلاۃ استسقاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب جب پانی کی قلت ہوئی، قحط سالی کا مسئلہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ کرام شکایت لے کر کے آئے اور اپنی مشکلات کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حل یہی بتلایا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا حکم ہے کہ ہم اپنی مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضروریات کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور ہماری مشکلات کو دور فرمائے گا۔ اسی لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں، اور استسقاء کا جو ایک سب سے زیادہ جامع اور افضل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ باقاعدہ استسقاء کی نماز پڑھی جائے۔ 2 رکعت صلاۃ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ استسقاء کی کل صبح 7 بجے پڑھی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ استسقاء پڑھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ تمام مردوں کی، خواتین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ہلکے میں نہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرنا ہم بندوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، اپنی محتاجگی کا اظہار کرنا، یہ ہماری بندگی کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا، ربوبیت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور بڑی تعداد میں مرد حضرات، خواتین صلاۃ استسقاء کے لیے نائس ورلڈ کے سامنے کل صبح 7 بجے حاضر ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، دعاؤں میں شامل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جب صلاۃ استسقاء کے لیے آتے تھے تو کھلے میدان میں، صحرا میں، جس کو عام طور پر عیدگاہ کے نام سے بھی ہم اور آپ جانتے ہیں، جیسے عید کی نماز کھلے میدان میں مسنون ہے، عیدین کی نماز، ایسے ہی استسقاء کی نماز بھی کھلے میدان میں، صحرا ہی میں مسنون ہے۔ اور طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہی ہے، استسقاء کی نماز کا جو عیدین کی نماز کا طریقہ ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی سنت کے مطابق یہ نماز ادا کی جائے گی۔ گزارش یہ ہے کہ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ باوضو ہو کر کے آئیں، اور اپنے ساتھ نماز کے لیے مصلی کا بھی انتظام کر کے آئیں۔ انتظامات ضرور وہاں پر ہیں، رہیں گے، لیکن پھر بھی اپنے ساتھ میں آپ ایک مصلی لائیں تاکہ حسب ضرورت وہ کام آ سکے۔ اسی طرح سے خواتین کو بھی بڑی تعداد میں جہاں تک ہو سکے وہ حاضر ہوں اور وہ بھی اس دعا میں شریک ہوں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے خواتین کا طریقہ تھا۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، اپنے فقر اور اپنی محتاجگی کے اظہار کے ساتھ صلاۃ استسقاء کے لیے حاضر ہوں، اور اپنی کمزوری، اپنی معصیت اور گناہ اور اپنے منکرات کے ارتکاب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تذکرہ کر کے ہم روئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑگڑائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا، مغفرت کا سوال کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، مالدار ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں۔
اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کریں، ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کی جائے گی، اور حالات کے بدل جانے کے لیے جو نیک فال کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، یعنی چادر کو بدلنا، چادر کو الٹنا، دائیں کاندھے والے حصے کو بائیں کاندھے پر کر دینا اور بائیں کاندھے والے حصے کو دائیں کاندھے پر کر دینا، یہ دراصل ایک نیک فال کا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، کہ ہم اس سے یہ نتیجہ نکالیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے کہ جو خشک سالی کی کیفیت ہے، قحط کی کیفیت ہے، پانی کی قلت کی کیفیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سیرابی کی کیفیت سے بدل دے۔ اس لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت کو بھی عمل میں لایا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کی برکھا سے نوازے اور ہماری تمام مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا مشہور ہے، معروف ہے، اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی تطبیق کا منظر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔